کا سردار تو ایک دھکا اور دو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا 8۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی، اس کا کچھ آپ نے متن ہم نے آپ کو سنا ہے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں پروگرام میں سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، who needs no introduction، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں سینیٹ میں اور اپوزیشن کے، اور جو پاناما لیکس میں ناظرین گفتگو ہو رہی ہے پورے ملک بھر میں، اس میں یہ کافی ان کا ایک رول ہے پارٹی کے اندر بھی اور بحیثیت اپوزیشن کے بھی۔ ویلکم ٹو دا پروگرام اعتزاز صاحب۔ لیکن اس سے پہلے ہم شروع کریں اعتزاز صاحب کی بات، ناظرین دیکھیے گا کہ نواز شریف صاحب نے آج کچھ باتیں کی لاہور میں، اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ابھی کمیشن کا طریقہ کار واضح کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر دور میں ہمارا ہی احتساب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے پورے خود کو اور پورے خاندان کو احتساب کے لیے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ناظرین کہ چیف جسٹس اگر کہیں گے تو TORs کو تبدیل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا پتہ نہیں عمران خان کہاں کی سیاست کر رہے ہیں، عمران خان کو سیاست کا طریقہ آتا ہے نہ شعور، عمران خان بد کلامی کی سیاست کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین بلاول بھٹو صاحب نے کیا فرمایا، سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کے لیڈر نے، انہوں نے یہ فرمایا، سنیے گا کیا فرماتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے جلسہ عام میں اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سے استعفیٰ مانگا تھا۔ آج وہی مطالبہ میں آپ سے کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو صاحب کچھ یاد دہانی کروا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور ساتھ آج انہوں نے یہ بھی ان کو بتایا کہ میاں صاحب کو کرنا کیا چاہیے۔ جب تک پاناما لیکس کے خلاف تحقیقات ہوں، آپ استعفیٰ دیں اور آپ ان الزامات سے بری ہو جائیں تو پھر آ کر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ بڑا کلیئر کٹ ایک پوزیشن انہوں نے لی ہے۔ یہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے یہ کیا فرماتے ہیں اس پہ، کیونکہ پارٹی کی پوزیشن پر کنفیوژن ہے۔ اور پھر انہوں نے آخر کار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کو نظر کیا آ رہا ہوتا ہے، آگے سنیے گا۔ میاں صاحب آپ کے پاس تو اب اس کا بھی وقت نہیں کہ آپ قوم سے معافی مانگ لے، آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے، آپ کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ آپ کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے۔ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو عمران خان صاحب سے بھی کچھ لگ رہا ہے آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی آئینی مدت ختم ہو گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ بہرحال یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اندر خانے مختلف پوزیشنز لے رہی ہے۔ رحمان ملک صاحب حکومت کے ڈار صاحب سے ملے، فائنانس منسٹر سے۔ آپ کی پوزیشن ابھی معلوم نہیں کیا ہے کہ ریزائن کریں میاں صاحب، یعنی آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کریں جب تک کہ یہ بات مکمل اس کی نہیں ہوتی انکوائری۔ مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں جی بھائی پتہ نہیں جو انکوائری کی کمیشن کی بات ہو رہی ہے وہ کچھ کر پائے گی یا نہیں۔ واٹ از دا پارٹیز پوزیشن ایگزیکٹلی؟ پارٹی کی پوزیشن اب تو کلیئر ہو گئی ہے۔ پہلے آپ اس میں اکثریتی رائے یقیناً تھی کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ میری رائے بھی تھی، پر یہ ایک چند دن پہلے چیئرمین بلاول کی ایک ٹویٹ سے بھی اسی کا اظہار ہوا تھا، کیونکہ آج کل ٹویٹس بہت امپورٹنٹ ہی ہو گئی ہیں، مطلب ہے کہ وہ دے آر ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹلی، اور آج انہوں نے اعلان ہی کر دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی میں یقیناً یہ دو آرات تھیں، جی جس طرح آپ نے رحمان ملک صاحب۔ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں ناؤ ویری کلیئر کٹ، ایک پوزیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ پرائم صاحب ریزائن کریں، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد انکوائری ہو۔ از دس کلیئر؟ دس از کلیئر کہ اچھا یہ کلیئر ہے۔ تو اس کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں ریزائن کریں، تو زرداری صاحب تو ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں۔ نہیں، زرداری صاحب کو بولنے کی اس وقت تو ضرورت نہیں ہے۔ سیاست میں اس وقت جو
ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں. سر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر تو ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ 4 پیز کے صدر ہیں. اچھا آپ 4 پیز کے اپوزیشن لیڈر ہیں؟ میں 4 پیز کا اپوزیشن اور وہ صدر ہیں، اور صدر کچھ بول رہے ہیں. وہ خاموش ہے، وہ خاموش صدر ہیں. وہ اس لیے مجھے بولنے کا. اچھا تو اب آپ زرداری صاحب کے بہاف پہ بول رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کے بہاف پہ چاہے بولوں یا نہ بولوں، میں 4 پیز وہ اگر خاموش ہیں تو میں. اچھا تو بڑی سخت پوزیشن لے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ریزائن کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ریزائن کرتے، بس بات تو ادھر رکی ہوئی ہے. اگر کمیشن پر آئے ذرا تو یہ بتائیں اعتزاز احسن صاحب، کمیشن کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پوری قوم دیکھ رہی ہے، پچھلے 2 ہفتے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ تو آپ بھنور میں پھنس گئی ہے قوم. یہ تو لگتا ہے کہ اس کے 50 انٹرپریٹیشنز ہیں، 50 اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک سمپل بات تھی کہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب منی ٹریل جو ہے وہ سامنے لے آئیں قوم کے. اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کیوں نہیں سب فکس ہوئے؟ نہیں، اس پہ ہم بڑے کلیئر ہیں اور امکان ہے، میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ 2 تاریخ کو پرسوں اپوزیشن پارٹیز اس پہ ایک آواز سے یہ کہیں. ابھی بہت ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، پہلے سے ہی کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس ایک بڑا سمپل، بڑا آسان طریقہ ہے. وزیر اعظم ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کتاب، ضابطے، قانون اور آئین کے مطابق. آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں؟ ہاں، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے ان کو، بالکل ملنا چاہیے. وہ انہوں نے بڑے ضابطے کے ساتھ ہر چیز، ان کے تمام ٹیکس ریکارڈ، سب چیزیں ٹھیک ہیں، کچھ کنسیلمنٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکس اوائیڈنس نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں، وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ٹھیک، سارا اپنا کچا چٹھا 1990 سے لے کر آج تک، جس دن وہ پہلے دن پرائم منسٹر بنے ہیں، وہ بتائیں میرے یہ اثاثے تھے 1990 میں. ٹھیک. اس کے بعد یہ بڑے میری وجہ سے نہیں بڑے، وہ ایک علیحدہ ہی گروپ تھا جو چل رہا تھا. پھر جب میرے نوجوان بیٹے ابھی نوجوان نہیں تھے، 13 سال استفادہ ان کو بھی انہوں نے بھی حاصل کیا. تو یہ ڈیٹیل دے دیں آپ کی جوائنٹ پارلیمنٹ. ٹیکس میں نے اس سال یہ دیا، نہیں تو وہ تو انہوں نے 0 ٹیکس دیا 1990s میں، 1994 1996 میں 0 ٹیکس، 1995 میں 477 روپے انکم ٹیکس، اور 1993 میں تو ان کے پاس پراپرٹی تھی. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں اس سب کو الگ رکھ کر کے آسان طریقہ کہ وہ پارلیمنٹ خاموش کر دیں. ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ پرسوں جب میٹنگ ہو، عین ممکن ہے، یہ پکا نہیں، کہ شاید سب یہ کہیں کہ پہلا یہ آپشن دیا جائے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کو یہ آپشن پہلا دینا چاہیے، میری رائے ہے. اچھا، یہ دینا چاہیے، آپ یہی رائے دیں گے؟ میں تو یہی رائے دوں گا کہ پہلا آپشن ان کو دیں کہ آپ 10 دن کے اندر، 2 ہفتے کے اندر جوائنٹ سیشن بلائیں، جلد از جلد بلائیں. 2 ہفتے بھی ان کو نہیں لینے چاہیے. ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ ڈے بیفور یسٹرڈے. گزشتہ پرسوں ان کو کر دیا. اچھا، تو وہ نہ مانے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں، ویسے بہرحال وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آ کے ٹیلی ویژن پر 48 گھنٹے کے اندر پوری آپ لوگوں کو بیان کر دیا کہ جو میرا قصہ ہے، میری دولت کا قصہ، جو میں نے پیسے جمع کیے. وہ تو کہہ رہے ہیں he's done it already. وہ کہہ تو یہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں کا کاروبار، مجھ سے علیحدہ میرے بیٹوں کا کاروبار رہا. وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بیٹوں کی جائیداد اور املاک لندن میں ہے، اربہا روپوں کی، لیکن بیٹوں نے خود کمایا. لیکن بیٹوں نے خود ٹھیک ہے. 1993 میں جب بیٹے تھے 17-18 سال کے، آپ کے بیٹے نے، علی نے تو اتنا کچھ نہیں کمایا اتنی عمر میں. بہرحال ناٹ اے کمپیٹنٹ سن. ہم تو یہ بتائیں کہ اب اگلا سٹیپ یہ دیکھیں نا، پرائم منسٹر صاحب نے آج کہہ دیا، 2 آورز پہ انہوں نے بات فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نے اپنا خاندان چیف جسٹس کے سامنے پیش کر دیا کہ بھئی 2 آورز میں ہمارا بھی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، تو پوچھ گچھ کر لیں. دوسرا نے کہا کہ 2 آورز کی تبدیلی کی بات کریں گے چیف جسٹس صاحب، پھر میں کچھ کروں گا. اس سے ہٹ کر کے فی الوقت پرائم منسٹر صاحب نہیں لگتا کہ کچھ ان کی پوزیشن میں تبدیلی آئے گی. اعتزاز احسن صاحب، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ علاوہ یہ پوزیشن لینے کے، پھر سے آپ لوگ جو لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی 1 پوائنٹ ہے، یہ آپ بتا دیجیے گا جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں. ہی وونٹ ڈو اٹ. نسیم، اس سے زیادہ جی نامعتبر بیان کیا ہو سکتا ہے
کہ وزیر اعظم کہیں چیف جسٹس جو چاہیں وہ ٹیو آرز بنا لیں. چیف جسٹس بھلا کیوں بنائے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیو آرز میں تبدیلی لیں. یہ تو It's not his job. Not his job. وہ تو یہ تو سیاست ہو جائے گی. We don't know کہ چیف جسٹس کیا کریں گے. جمالی صاحب ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ کیوں کریں گے وہ ٹیو آرز کو. میں آپ کو بتاتا ہوں. سپوزنگ وہ ٹیو آرز بناتے ہیں اور اس میں تبدیل کرتے ہیں اپنے بناتے ہیں. اس میں لفظ رکھتے ہیں کہ whoever is not able to prove. اب اپوزیشن کہے گی یا گورنمنٹ کہے گی یہ ناٹ ایبل ٹو پروو کا مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف پہلے سے ہی ذہن بنا لیا. اب اگر وہ لکھتے ہیں whoever is able to prove تو اپوزیشن کہے گی یہ ناٹ کا لفظ نکال کے بارے ثبوت ہم پہ ڈال دیا. یہ چیف جسٹس صاحب تو پہلے سے فیصلہ ہمارے خلاف کر رہے تو چیف جسٹس متنازعہ کیوں بنے؟ اچھا تو آپ کا اپنی ریڈنگ ہے کہ چیف جسٹس اس میں پڑھیں گے ہی نہیں زیادہ. اگر چیف جسٹس صاحب ٹیو آرز بنانا شروع کر دیں تو ان کا جاب پھر بدل جائے گا. جاب ڈسکرپشن بھی بدل جائے گا. پھر تو مطلب ہے الزام لگے گا جو ان پہ نہیں لگنا چاہیے. ابھی تک نہیں لگا پر لگے گا کہ وہ سیاست کر. بالکل. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. حسن صاحب سے بہت سے سوال کرنے کے لیے ان کی پارٹی کے حوالے سے اور ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت کہتی ہے کہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں. آپ لوگوں کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. کیوں خالی ہماری ہی ہو؟ اسٹے ود اس. گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. ان سے بات کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب ابھی ہمیں یہ بریک میں بتایا گیا طلال چودھری صاحب لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ ہی کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ حد ہو گئی پیپلز پارٹی کی ڈیسپریشن کہ لال حویلی پہنچ گئے. اور آپ بھی گئے تھے لال حویلی؟ جی گئے تھے. سر کیا یہ پالیٹکس اب آپ لوگوں کی تعلقات مختلف رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب اپنی جگہ ضرور ان کی ہی از ویری پاپولر لیکن آپ لوگ تو بڑے دور دور رہے ہیں اور ناراض رہے ہیں. بٹ اس معاملے پہ پیناما لیکس کے معاملے پر پارلیمنٹری جتنے بھی جو لوگ ہیں جن کی پریزنس ہے ان دی اپوزیشن ان پارلیمنٹ ان کو ہم نے ملنے کا اور دعوت دینے کا اس جو میٹنگ ہو رہی ہے پرسوں اس میں اہتمام کیا اور سب کی طرف ہم گئے. پارلیمنٹری پارٹیز کے ہیڈز جو پارلیمنٹ میں ہیں ان میں شیخ رشید احمد اور شیخ رشید صاحب اور بلاول بھٹو اور ملاقات بھی ایک ہوئی ہے جگہ اور انہوں نے کہا میں نے کہا کہ بیبی بلاول نہیں کہوں گا اور اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ بہرحال میرے کہنے کا مطلب کہ پناما لیکس پہ شیخ رشید صاحب بلاول بھٹو نے جو آج بات کہی اور عمران خان یہ لگتا ہے تینوں کے دیر آن دا سیم پیج اور پارٹیز بھی یہی پوزیشن لے رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جائیں. تو یہ پارٹی پوزیشن لے رہی ہے. لیکن پھر میں یہ سوال آپ سے کروں گی کہ جو لوگ ہیں جب ہم جیسے جو دیکھ رہے ہیں تو یہ کنونس کریں ہمیں کہ ہم ایک اور بھنور میں نہیں پھنس رہے کہ سیاستدان اس چیز کو ایک پولیٹیکل فٹ بال ہی بنائیں گے لیکن جو پاکستان کا اصل مقصد ہے کہ جو کرپشن وغیرہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک اب اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. جہاں ہم جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بات اس کا بنے گا کچھ نہیں. کنونس دا پبلک کہ کچھ بنے گا اس کا. نہیں دیکھیں کیا رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ دین کا چراغ خاصہ کوئی انٹرونشن ہو جائے. نہیں وہ تو یو آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ جو سمپل سی بات ہے پارلیمنٹری نظام میں دیر از اے پارلیمنٹری پارٹی اس میں وہ چودھری نثار علی کو پرائم منسٹر لا سکتے ہیں وہ ایاز صادق کو پرائم منسٹر لا سکتے ہیں. وہ ہی جسٹ ہیز ٹو اسٹیپ بیک. ان کو اتنا نقصان بھی نہیں ہوگا وزیر اعظم کو. کیا نقصان ہوگا اپنی پارٹی بٹ آپ جانتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب کو وہ تو آپ جانتے ہیں وہ تو کافی آپ سے شکایت بھی ہے. وہ سینیٹر پرویز رشید صاحب کہتے ہیں آپ کی تو اتنی عزت کی آپ کے اور آپ نے ان کی جو جتنی بھرم تھا وہ آپ نے رکھا نہیں تعلقات کا وہ اور باتیں. لیکن آپ پرائم صاحب کو جانتے ہیں نا تو پرائم منسٹر صاحب تو
یہ ان کا وہ ٹیمپرمنٹ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی 1993-94 تھا نا جب انہوں نے کہا میں نوکری نہیں کروں گا، پیلس انٹریگز ایٹسیٹرا. یہ پرائم منسٹر صاحب ایسے آپ کو لگتا ہے کہ سوچیں گے، بیٹھیں گے، کہیں گے لیٹ اسٹیپ بیک، اور آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزرز ایسے ہیں وہ کہیں گے سر اسٹیپ بیک اے بٹ اور اس کو انکوائری کو ہونے دیں؟ آپ لوگ کو لگتا ہے یہ ریئلسٹک ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ریئلسٹک ہے، کیونکہ ہی ول اسٹل بی، پارٹی مطلب کسی پارٹی نے کی ہے اس پاکستان میں، ہی ول اسٹل بی the power behind the throne. He will still be behind the prime minister. اگر زرداری صاحب کی فون پہ تو بات ہوئی ہے، تو زرداری صاحب ایسی کوئی دے رہے ہیں ان کو رائے؟ ہم نے سنا کہ بات ہوئی فون پہ 2-3 روز نہیں، زرداری صاحب سے کوئی فون پہ کوئی بات نہیں. بالکل جب سے پاناما لیکس ہوئے اس میں کوئی تعلق نہیں. جب سے پاناما لیکس کا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. کوئی کمیونیکیشن. رحمان ملک صاحب تو کمیونیکیٹر ہیں بڑے، انہوں نے تو کیا ہوگا زرداری صاحب سے بھی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب سے تو ملاقات ہوئی نا. سفارتکاروں کے ذریعے بھی کوئی بات چیت نہیں، پیام بروں کے پیچھے، پیام لانے اور لے جانے والوں کے ذریعے بھی. سر آپ نے بھی تو کہا تھا دربار میں حاضری دینے گئے، وہ گئے تو ناکام ہوئے. صحت تو ٹھیک تھی، جلسے کرتے پھر رہے ہیں، جلسوں میں تقریریں کرتے پھر رہے، صحت کو کیا خرابی ہوئی؟ وہ تو پرانی بات ہوئی، اب تو ایرریلیونٹ ہے اس گفتگو میں. نہیں، گفتگو میں نے تو اس وقت کہا تھا. اچھا آپ نے کہا تھا صحت کے لیے نہیں گئے؟ صحت کے لیے نہیں گئے، ملنے گئے. صحت تو ایک بلڈ پریشر کو لیتے ہوئے کی تصویر کسی پرائیویٹ جگہ اسپتال بھی نہیں لگتا وہ، اگر ٹھیک اور وہ گھڑیاں خریدتے پھرے. ٹھیک. اعتزاز احسن صاحب یہ بتائیے گا، پرائم صاحب یہ نہیں کرنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئیں، آپ کو کوئی آثار یہ بتا دیجیے گا آخر آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کریں گے یا بات. آپ کو کچھ آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، کوئی آپ کو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں، کوئی سگنلز نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو پریشانی بہت ہے. پریشانی یہ ہے، وہ آج کل وہ دکھاتے ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں. کیبنٹ میٹنگ 7 مہینوں کے 9 مہینوں بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، یعنی اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی بات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 18 اپنے وزراء کے ساتھ بات چیت ہوئی. اب وہ اپنے ایم این اے سے ملنا شروع ہو گئے، اور اتفاق سے میڈیا والے کئی چینلز میں میں نے دیکھا وہ دکھاتے ہیں کہ نواز شریف کیبنٹ میٹنگ یا ایم این اے سے مل رہے ہیں تو بیچ میں کلپ میرا چلا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ اس وقت بہت آپ ان کے پسندیدہ شخصیت ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کلپ میرا دکھا دیتے ہیں کہ آپ کہ صدقے جاواں تھانے دارا ماں یاد کرا دیتی، وہ کلپ چلا دیتے ہیں. ان کو اس وقت اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنے رفقا یاد آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، سنیے کیوں آپ کو یاد آپ کا کلپ دکھاتے ہیں. ناظرین دیکھے گا کہ سینیٹر پرویز رشید صاحب نے کیا کہا تھا اعتزاز صاحب کے بارے میں. جس دن یہ عدلیہ وجود میں آئی تھی جس کی قیادت نواز شریف کر رہے تھے، پیٹرول پمپ پہ ہمیں پیغام ملا کہ اعتزاز احسن صاحب اس گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور پیٹرول پمپ پہ انتظار میں کھڑے ہیں. تو پچھلی نشست میں سے جس شخص نے نشست خالی کر کے اعتزاز احسن صاحب کو گاڑی میں بٹھایا تھا وہ آپ کا یہ ناچیز بھائی تھا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب اگر نواز شریف صاحب دیانتدار نہیں ہیں، امانت کو امانت نہیں سمجھتے، تو آپ پھر انہیں قیادت کے مرتبے پر کیوں فائز کیا کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے اعتزاز احسن صاحب؟ میں بے مروت ہیں. پرویز رشید صاحب کی بات کا جواب دینا نہیں چاہتا ہوں. جواب دینا، جب سوال اٹھتے ہیں تو جواب نہیں. میں پرویز رشید صاحب کو سے توقع یہ نہیں کرتا ہوں اس قسم کے نہیں، پر میں یہ درباری نہیں ہے، درباری باتیں کرتے ہیں، ایسی درباری بات کی میں جواب نہیں دیتا ہوں. اگر لیڈرشپ میرے پاس نہیں تھی لائرز موومنٹ کی، تو موومنٹ میاں نواز شریف چلتے جاتے گجرانوالہ سے آگے گزر جاتے. جب میں نے اور میرے رفقا منیر ملک اور علی کرد نے یہ فیصلہ کیا، جن سے آئی اسپوک ٹو دیم آن دیٹ آفٹر
یوسف رضا گیلانی ایڈریس اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تو میاں نواز شریف کے پاس لیڈر تھی تو پہنچ جاتے اسلام آباد. آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ کی ضرورت تھی. بہرحال ان کو ضرورت نہیں تھی, یہ لیڈرشپ اس موومنٹ کی وکلاء کے پاس تھی. میں اکیلا نہیں تھا, وہ میں بڑا پرومیننٹ تھا پر میں یہ وکلاء کے پاس تھی. یہ کہنا پرویز رشید کا کہ جی میاں نواز شریف اس موومنٹ کے, میاں نواز شریف ون مور منٹ, یہ موومنٹ 9 مارچ 2007 سے 16 مارچ 2009 2 سال چلتی رہی. کتنی مرتبہ وزیر اعظم یہ نواز شریف بیچ میں آئے. ٹھیک وہ ٹھیک ہے. بات یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا شفٹ کر دیں. یہ تو اس موومنٹ کی تضحیق ہے, وکلاء برادری. آپ نے جواب دے دیا, آپ نے کہا نہیں دیں گے لیکن آپ نے جواب دیا, اچھا کلیریفائی کر دیا. اب اس پہ یہ بتائیں کہ ابھی ہم آخر میں آئیں گے کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح کریں گے آپ, اس کی بات کرتے ہیں فورینزک آڈٹ کی بھی. لیکن اس سے پہلے کہ دیکھیے گا کہ کل ہمیں عرفان صدیقی صاحب جو منسٹر کے مشیر خاص ہیں, انہوں نے کیا شکایت کی. انہوں نے کہا, ہم سے بھی کہا کہ آپ سب لوگ فوکس کیے نواز شریف صاحب پر, تو باقی سب لوگوں کا حال کیا. یہ سنیے ناظرین. ایسے معصوم اور فرشتہ سیرت اور بے داغ افراد کا ایک مجموعہ ہے جو یہ کام کرنے جا رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام بھی ہیں اس کے اندر, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام بھی ہیں, مسلم لیگ کاف کے نام بھی ہیں اس کے اندر. جی اعتزاز صاحب, تو آپ فوکس کیے ہوئے ہیں کہتے ہیں ایک پرائم منسٹر پر, اور یہ بھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بہت مختلف لوگوں کی تنقید کی کرپشن کے حوالے سے. آپ کی پارٹی کی بھی بات ہوئی, آپ کے رحمان ملک صاحب کی بھی بات ہوئی, اور خیر وہ چودھری نثار صاحب جو پارلیمنٹ میں کہتے رہے اس پر بھی بات ہوئی. تو یہ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اصل میں اب کی جائے پوچھ گچھ تو ایک ہی شخص پر فوکس کیے ہوئے ہیں. یہ تو ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا پہلے وہ کہہ رہے ٹیو آرز کوئی دودھ کے دھلے لوگ تو نہیں آپ لوگ کے بنائے. جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آگے دیکھیں نا, جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا نا. نہیں آیا جہانگیر ترین کا, جہاں تک مجھے نہیں آیا سر, نہیں آف شور کمپنیز پر آیا ہے. پیناما ہم سمجھتے ہیں, دیکھو اس کے بعد تو ٹرک کی بتی کے پیچھے جو انہوں نے ٹی او آرز بنائے ہیں وہ تو قائد اعظم سے شروع ہوں 47 سے. یہ تو کہنے کی بات ہے, لیکن لیڈرز ہیں نا, جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں اور علیم خان بھی ہیں, اور ان کے آف شور کمپنیز کے پیسے, جس کا پیسہ کہاں سے آیا. دیکھو ایک جہانگیر ترین کو, علیم خان کو پوچھنے کے لیے گورنمنٹ بیٹھی ہے, گورنمنٹ نیب گورنمنٹ کے پاس ہے, ایف آئی اے گورنمنٹ کے پاس ہے. میرے بارے میں اگر ان کو ہے کچھ تو ان کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے. گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کا نام یہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور ہم اس میں پیناما لیکس میں پہلے ان کو کیا جائے. گورنمنٹ کیوں نہیں قانون کو استعمال کرتی؟ گورنمنٹ کانٹ بی کمپلیننگ. صدیقی صاحب شوڈ بی کمپلیننگ. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دودھ دھلے ہوئے نہیں ہے اور ہم میں سے ایسے ہیں جو کرپٹ ہیں تو لے جائیں ان کو ان کے پاس لیں. تو یہ گورنمنٹ, ویسے یہ بھی کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پیناما لیکس میں اگر 200-250 نام ہے, سب کی ہونی چاہیے انکوائری, بٹ نمبر 1 بٹ پرائم منسٹر از دا پرائم پرسن, اور انکوائری اور لا اس کے لیے اسپیشل لا بننا چاہیے. اور کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں آ کے اپنی کہانی بتا دیں, اور وہ تو کر دیں تو اس سے بہتر کچھ ہے نہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم پیناما لیکس پہ. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر اعتزاز احسن صاحب. اچھا یہ بتائیے گا اعتزاز احسن صاحب کہ اس وقت ہم ایک تو پہلا آپ نے کہہ دیا نا کہ پارلیمنٹری سیشن میں جائیں اور فرما دیں نواز شریف صاحب اگر کر دیں تو اس سے اچھا کچھ نہیں. لیکن اگلا پوائنٹ آپ فرما رہے ہیں کمیشن کی بات کریں. کمیشن پہ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ ہمیں کلیئر کریں. احمد بلال صوفی کہہ رہے ہیں کہ
یہ بہت عرصہ لگ جائے گا. آسمہ جہانگیر کہہ رہی ہیں 10-15 سال لگ جائیں گے. افتخار چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ FIA اور نیب کے جو قوانین ہیں ان کے تحت یہ ٹرائی ہو سکتا ہے. وہ مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے قوانین ایسے نہیں ہیں جو کہ اس کو ہم پوری طریقے سے آگے لے کے جائیں. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو یہی بات سن رہے ہیں کمیشن کے بارے میں, آپ کیا بتائیں گے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ بڑا سمپل ہے, اور کمیشن, جوڈیشل کمیشن اس کا چوتھا یا پانچواں سٹیپ ہے. ٹھیک. پہلا وے فارورڈ, پہلا سٹیپ جو ہے, اگر فرض کرو گورنمنٹ ایک امپارشل کلیئر انکوائری میں کے لیے تیار ہو, اگر تیار نہیں تو پھر سٹیپس اور ہیں, پر آئی ایم اسیومنگ کہ میاں نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو ہائڈ, کچھ چھپانے کو نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, اور وہ بولڈلی کہتے ہیں آؤ جی میرا احتساب کرو. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک لا بنے, جس طرح لا بنایا گیا تھا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ ناصر الملک صاحب والی کمیشن کا ایک لا بنے. اب یہ لا انویسٹیگیٹو اس میں ہوگا, اور جو مروجہ اصول ہیں ان کے مطابق, مروجہ اصول انسداد رشوت ستانی کا قانون ہے 1947 کا, احتساب ایکٹ ہے, پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947, احتساب ایکٹ ہے 1997 کا جو میاں نواز شریف نے خود بنایا, اس کی گورنمنٹ نے. آپ امپریس ہوئے قادری صاحب سے یا وہ آپ سے ہوئے ہیں؟ ہی سینگ ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ. طاہر القادری صاحب آپ سے امپریس ہوئے یا آپ؟ یہ تو مجھے, میرا طالب علم ہے, ویسے میرا اسٹوڈنٹ ہے. چلیں بات تو ختم ہوئی, لا کالج میں میرا اسٹوڈنٹ. اچھا, نمبر 3 نیب آرڈیننس. میں لاسٹ لیتا ہوں نیب آرڈیننس, بٹ دنیا میں مروج قانون یہ ہے کہ استغاثے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مکان, یہ کوٹھی, یہ املاک, یہ پراپرٹی الف کی ہے. ٹھیک. اس کے بعد الف نے ثابت کرنا ہے کہ جو ذرائع آمدن, جو وسائل اس کے لیے اس پر استعمال ہوئے یا جو طریقہ کار سے جس سے خریدا گیا وہ سب قانونی تھے, سب جائز تھے, ان کا جواز تھا, ٹیکس ادا تھا, یہ آمدن تھی. یہ اس کا سب سے مشکل مرحلہ ان معاملات میں نسیم ہوتا ہے, یہ ثابت کرنا کہ یہ پراپرٹی الف کی ہے. یہ تو ہو گیا. یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں پردوں کے پردوں, کارپوریٹ ویل کے پیچھے ایک اور کارپوریٹ ویل کے ایک اور. مثلا میاں نواز شریف نے کہا اپنی تقریر میں کہ جو ناجائز املاک بناتا ہے وہ اپنے نام میں تو نہیں رکھتا. یہ 4 اپارٹمنٹس کوئی حسن نواز کے نام میں تو نہیں, یہ نیلسن اور نیلسن کے نام میں. نیلسن اور نیلسن کو اون کرتی ہے ایک اور پردہ اس کے پیچھے, کارپوریٹ انویسٹمنٹس اینڈ مینروا ہولڈنگز. وہ لیئرز ہیں نا, وہ لیئرز, پردے کے پردے پیچھے حسن نواز ہیں, اور حسن نواز بھی نہیں ہے. جو دستاویزات بعد میں ظاہر ہوئی ہیں اس میں پیچھے اصل میں مریم صفدر ہے. اچھا, وہ اپنے نام میں نہیں رکھی ہوئی انہوں نے. سو میاں نواز شریف نے بالکل درست فرمایا کہ جو ناجائز پراپرٹی رکھتا ہے وہ اپنے نام میں نہیں رکھتا. یہ حسن نواز یا نواز شریف یا مریم صفدر کے نام نہیں ہے, یہ شیل کمپنیز کے نام ہیں جو کہ پردے ہیں, کارپوریٹ ویلز ہیں. اب کارپوریٹ ویل اٹھانا سب سے مشکل کام ہے اس پروسیس میں, پر یہاں الحمدللہ یہ خادم کی ہے. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خادم کی پراپرٹیز ہیں, اس خادم کی ہیں, اور ان کی ٹرسٹی ہیں میری. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کون لے کے آیا. بہت آسان کام ہو گیا. ٹھیک. اب دوسری پریزمپشن جو ہے کہ جب ثابت کرنا ہے کہ میں نے یہ جائز ذرائع سے لیا ہے, تو 2-3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. ایک ذریعے وغیرہ سارا, ٹھیک, جو میں نے پہلے عرض کیا. ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ کس کی ملکیت تھی 2006 میں جب میں نے ان کو خریدا, کس سے خریدا.
وہاں بھی کارپوریٹ وے لفٹ کر کے اوریجنل اونر، اور اگر وہاں نواز شریف آ گیا 2006 سے میاں نواز شریف سے حسن نواز شریف نے لیا ہوا تو the case rests there. یہ لمبا معاملہ نہیں ہے، بالکل لمبا نہیں ہے. اگر تسلیم نہ کیا ہوتا، اقبال نہ کیا ہوتا، پھر یہ لمبا معاملہ تھا. اب میں ایک اور عرض کر دوں، اب جب کارپوریٹ وے لفٹ ہو گئی، انہوں نے خود ہی کر دی لفٹ، اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسہ آیا. فرض کیجیے سعودی عرب سے کوئی پیسہ بوریوں میں تو نہیں گیا نا، کوئی پیسہ صندوقوں میں تو نہیں گیا. یہ ایف ای بی سیز کے بھی بعد ہے، اب ایف ای بی سیز بھی نہیں. تو سعودی عرب سے فارن ایکسچینج بیئرر سرٹیفکیٹس جو ہوتے تھے، جن میں ایک انونیمٹی ہوتی تھی، گمنامی ہوتی تھی. اب 2006 میں تو یہ پیسہ گیا ہے کسی بینک ٹرانزیکشن سے. وہ کس نے، کون سے بینک سے، کس کے نام سے، کس کے نام. یہ بات کلیئر آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا لوگوں کو. اب مجھے یہ بتائیں، ویورز کو سمجھ آ گیا ہے، یہ بتائیں کہ یہ نہیں مانیں گے میاں صاحب؟ نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے نا، مانیں گے تو نہیں. کیونکہ تو پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں، پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لفظ جو میں غیر پارلیمانی استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ میں نہیں کرتا ہوں. چھپانے کے لیے تو ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ کیسے مان جائیں گے میاں نواز شریف؟ مانیں گے تو پھر اعتزاز احسن صاحب آپ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ سچویشن ہے. پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا یہ سہل طریقہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو کہنے میں سہل ہے لیکن سمپل ہے، لیکن کرنے میں آپ خود فرما رہے ہیں نہیں مانیں گے. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ڈیڈ اینڈ سچویشن پہ آپ آ گئے. آپ بھلے سے پرسوں جو مرضی اپنا ٹیو آرز بنا لیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ چھپانے کو ہے اور نہیں مانیں گے نواز شریف صاحب، اور آپ لوگوں نے ایک اپوزیشن نے پوزیشن لے لی اور آپ کے لیڈر نے، یور ینگ لیڈر، انہوں نے تو بہت ہی سخت پوزیشن لے لی. اور عمران خان نے تو بھی کہا کچھ دیر پہلے کہ جی اگر تمام اپوزیشن مان جائے گی میں اس کے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو آپ لوگ پھر کیا، آپ لوگ کیا سمجھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ میرا خیال ہے سڑکوں پہ ہی معاملات جائیں گے، میرا خیال ہے. اور کیا طریقہ ہے میاں نواز شریف؟ پھر میں کہتا ہوں یہ جو نہیں ہونے والا سمپل چیز ہے، پارلیمنٹ میں کریں. اس سے اگر وہ نہیں کرتے تو لا ایسا بنانے کو تیار ہو جائیں، کیونکہ if he has nothing to hide تو لا ایسا. but he has skeletons in his cupboard. وہ کہتے ہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ skeletons in the cupboard آپ لوگوں کے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو آپ لوگ بھی اپنے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سارے پارسا ہیں یا میں ہی پارسا ہوں. ہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایل این جی کا پوچھیں، مطلب لوگ ایل این جی نہیں، ایل پی جی کا وہ کہتے ہیں کہ مشرف سے لیا میں نے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مشرف سے کیا یار، وہ کہہ رہے ہیں بے نظیر بھٹو. نہیں وہ بے نظیر بھٹو کے بعد تو بے نظیر پہ کیس چلا تھا، رپورٹڈ ججمنٹ ہے ہائی کورٹ کی. اس میں جن کو بے نظیر بی بی شہید نے کہ الزام تھا کہ ان کو دیے، جس میں ایئر چیف مارشل ذوالفقار تھے، کچھ دوسرے تھے، ان کے نام چھپے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ میں کیس گیا تھا، اسحاق خان نے کیا تھا، میرا نام تو آیا ہی نہیں اس میں. تو یہ اب کہتے ہیں کہ مشرف سے لیا ہے. یہ ابھی اس کو اس طرف تو نہیں جائے، ایک اور کہانی بنے گی. ناظرین بریک لیتے ہیں. مشرف سے میں نہیں، وہ تو ایویڈنٹلی ریڈیکولس ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں سینیٹر اعتزاز احسن صاحب خود ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایک سچویشن جیسے بند گلی کی طرف ہے. اب پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے، آگے بڑھیں گے کیسے، اور ان سے فوج کی بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سینیٹر اعتزاز احسن صاحب سے. یہ بتائیے گا اعتزاز صاحب کہ عمران خان تو بھی کہہ رہے تھے، ابھی جو پہلے بھی بات کرتے انہوں نے کہا کہ جی اگر اپوزیشن پیچھے ہٹ بھی گئی تو میں تو کھڑا رہوں گا. تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں، پوزیشن تو ہماری کرسٹلائز ہو گئی ہے. ہاں. وہ کہیں جی رائے ونڈ چلیں، آپ لوگ تو کہہ چکے ہیں ہم رائے ونڈ نہیں جائیں گے. رائے ونڈ تو شاید ہم پھر بھی نہ جائیں. ابھی تو آپ کہتے سڑکوں پہ ہم بات ہوگی. دیکھیں کسی کی ذاتی رہائش گاہ پہ اچھا وہ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں
وہ پبلک پلیسز پبلک ان فرنٹ آف پبلک بلڈنگز ہوتے ہیں پروٹیسٹ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ رائیونڈ ان پرنسپل کیونکہ یہ ان کا گھر ہے اس وجہ سے. ہاں وہ اس پہ ہم وہ عمران خان کہتے ہیں جمائمہ کی والدہ کے گھر کے بعد تو کھڑے ہو گئے تھے. زیادتی کی ہے نون لیگ والوں نے بہت زیادتی کی. ٹائم لائن کا کیا ہوگا؟ جو ٹائم لائن کی پھر بات کر رہے ہیں عمران خان نے کہا جی ہم 2 تاریخ کو ٹائم لائن دیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے ٹائم لائن ریئلسٹک چیز ہے کیا ہے؟ واٹ ٹائم لائن؟ ٹائم لائن میں مثلاً یہ تو میرا خیال ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے سوچ بچار آپ کر رہے ہیں بہت ساری جماعتیں ہوں گی, ہر کسی کی اپنی سوچ ہے, بٹ میرا خیال ہے یہ تو ایک ٹائم لائن تو مجھے لگتا ہے امکانی ہے. وہ یہ ہے کہ 10 دن 2 ہفتے کہ جی پارلیمنٹ میں آئے, اجلاس بلائے اور اس میں آپ میک اے کلین بریسٹ آف اٹ, سب کچھ بتا دیں, ٹیکس کتنا کون سے سال میں دیا, آپ سارے اسٹیٹمنٹ دے دیں, اس سے اثاثے کتنے بنے ہیں. چلو ڈومیسٹک اثاثے. ٹائم لائن نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ذہن میں کوئی ٹائم؟ اس کے بعد یہ تو ڈسکشنز میں ہی کچھ ہو سکتی ہے نا بات. کوئی کچھ تو ہوگی ٹائم لائن, مطلب آئی یو سینگ کہ اس کو 6 ہفتے پہ چلنے دیں گے, مہینے پہ 2 مہینے پہ کیا کریں, رمضان آئے گا چلتا رہے گا یہ قصہ. آج بیچ میں گرمی اور رمضان کو تو فیکٹر ان کرنا پڑے گا. عمران کہہ رہے ہیں وہ رمضان سے پہلے تمام کارڈ کھیل جائیں گے. تمام کارڈز کھیل جائیں گے؟ میں نے تو یہ نہیں سنا. یہ ہم نے تو سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمام اپنے نہیں انہوں نے ایسی کامران خان کے شو میں یہ لفظ استعمال کیا کہ رمضان سے پہلے تمام کارڈز کھیل رہے ہیں. اچھا then he is on a different wicket. Then he has expectations different from me. میرا خیال ہے میاں صاحب کرسی سے چمٹے رہیں گے اور اپنے احتساب کی بھی کوئی رعایت نہیں دیں گے. یہ بتائیے گا اعتزاز صاحب, لاسٹ سوال کہ پاکستان کی تاریخ آپ نے سیاسی بڑی قریب سے دیکھی ہے, حصہ رہے ہیں, دیکھی تو ہم نے حصہ تو آپ اس کے رہے, یو بین پارٹ آف اٹ, یو میڈ پارٹ آف پاکستان ہسٹری آف پالیٹکس. یہ بتائیں کہ اس وقت جو تمام صورتحال آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس پروگرام میں آپ نے بڑی کلیئرلی یہ ایکسیپٹ کیا کہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, پھر بند گلی, پھر فوج, پھر کرائسس, پھر لوگوں کو بتائیں ہمیں اس سے حاصل کیا ہوگا, کتنی دفعہ کون آتا ہے کون جاتا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ملتا ہے اس سے, ترقی کیا ہوتی ہے, قانون کی بالادستی کیا ہوتی ہے, وہی چہرے, وہی چوریاں, وہی کبھی فورس تو کبھی سویلینز. کیا کریں گے اب اس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ کے؟ ڈزنٹ اٹ وری یو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس کی انٹرنلی فرام ہز پارٹی ول بی فورس ٹو ریزائن. بڑا الیکشنز ہوں گے پہلے, الیکشنز نہیں, ان ہاؤس. اچھا ناظرین بہت بہت شکریہ. اعتزاز صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین بڑی انہوں نے کی ہے, اعتزاز صاحب کہہ رہے بند گلی والی سچویشن ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر سے, نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر ہی سے لوگ ان کو فورس کریں گے کہ وہ ریزائن کریں تاکہ یہ حکومت قائم رہے اور اپنا جو آئینی جو ہے وقت وہ مکمل کرے. لیکن بہرحال خود ہی اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کریں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پریزنٹ بفور دا نیشن, بفور دا پارلیمنٹ. لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں. فی الحال ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.